یہ دیکھیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی سیرت کو دیکھیے. اور مصعب بن عمیر یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ ایک رانا نوجوان، انتہائی خوبصورت اور عنفوان شباب میں یہ سرمست، جس کے والدین انتہائی مالدار اور اس کی ماں بہت سارے مال کی مالکن، اور عرب کے سب سے قیمتی خوشبو کا استعمال اور سب سے قیمتی پوشاک کا استعمال کرنے والا یہ مصعب بن عمیر، جس کے والدین اپنی ساری نعمتوں کو اپنے اس بیٹے کے اوپر نچھاور کر رکھا تھا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے اندر مصعب بن عمیر کے جیسا خوبصورت نوجوان، جس کے خوبصورت لمبے لمبے بال ہوں، وَأَنْعَمَ نِعْمَةٍ، اور نعمتوں میں سب سے زیادہ منعم، مالا مال اور بہترین پوشاک کا استعمال کرنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کی شہادتیں اس کے اوپر موجود ہیں. جس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہو جائے، اس کی خوشبو اس قدر ممتاز ہوتی تھی اور ایسی ہوتی تھی کہ ہر کوئی پہچان لیتا تھا کہ ابھی اس راہ سے مصعب گزرا ہے. ایسا نوجوان. میرے بھائیو، انسان کو دنیا کی نعمتیں بھرپور ملی ہوں، خوب مالا مال ہو، اس وقت انسان اپنی خواہشات اور شہوات میں ایسا بہکتا ہے اور ایسا پھسلتا رہتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ اس کی گمراہیاں، یہ مال اس کو گمراہیوں کے کن کن راستوں کے اوپر لے کر کے چلی جائیں گی. مال دولت انسان کو گمراہی کے راستے کے اوپر لے کے جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس زمانے میں اسلام لائے جب لوگ چھپ چھپا کر کے دار ارقم ابن ابی الارقم میں جا کر کے اسلام لاتے تھے. ارقم کے گھر میں جا کر کے چھپ چھپا کر کے جو چند لوگ اسلام لانے والے تھے، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر جب مکہ کے اندر اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی اور شنگن ہو رہی تھی، خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی تھی، اس وقت ان کے کانوں تک اسلام کی آواز آئی اور انہوں نے اس اسلام کو قبول کیا. تو ایسے موقع پر جب انسان نعمتوں سے مالا مال ہو اور اس کی عقل کام کر جائے اور اس مال کا صحیح استعمال کر لے اور وہ اس مال اس کی گمراہی کا سبب نہ بنے، ما اغنی عنہ مالہ ما کسب. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں کہا، ابو لہب کے بارے میں کہا، جو وہ مالدار تھا، مال والا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اسے کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا. لیکن اسی جگہ دیکھیے مصعب بن عمیر، اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور اسلام کے بعد جو ان کو مصیبت آئی، قوم سے جو مصیبت آئی وہ تو آئی ہی، ان کے والدین اس قدر ناراض ہوئے، اور خاص طور پر والدہ، ماں، جو اکثر اپنے بچوں کے غلط کاموں کے اوپر بھی صبر کر لیتی ہے اور اس کی تائید کرتی ہے، لیکن اس کی ماں، مصعب بن عمیر کی ماں بہت سخت ناراض ہوئی اور سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بیٹے تمہارے پاس مال ہے، تم ایسی ناز و نعمت میں پل رہے ہو، تم شادی کرو، عرب کی لڑکیاں تم پر ٹوٹیں گی اور اتنی ساری نعمتیں تمہارے پاس ہوں گی، تم اس ناز و نعمت کی زندگی کو چھوڑ کر تم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو. لیکن مصعب بن عمیر کے دل کے اندر ایمان جاگزی ہو چکا تھا، ایمان کی محبت اور ایمان کی چاشنی انہوں نے محسوس کر لی، اور اپنی ان آنکھوں سے آخرت کی نعمت کو انہوں نے دیکھ لیا، اور جو آیات نازل ہوتی تھی اس کے حافظ ہو جایا کرتے تھے. اہل سیر نے لکھا ہے کہ وہ قوی الذہن
نہایت ہی ذہین اور فطین نوجوان تھے. قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی اور ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی اور یہ حافظ ہو جاتی تھی. ایسے تھے، اور اسی لیے ان کو مقرئ المدینہ کہا گیا. مدینہ کا محفظ اور مدینہ کا قاری اور مدینہ کا استاد مصعب بن عمیر. ماں اس قدر ناراض ہوئی کہ ان کو ساری نعمتوں سے محروم کر دیا، ساری نعمتوں سے محروم کر دیا، ساری چیزیں چھین لی، اور اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکالا. بہت دنوں تک تو قید ہی رکھا، قوم کے لوگوں نے قید بنا کر کے رکھا اور مصیبتیں ڈھاتے رہے ان کے اوپر، لیکن ان کے قدموں کے اندر ذرا برابر جنبش نہیں ہوئی. موقع ملا تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف انہوں نے کی، اور پھر جب حبشہ سے لوٹے تو پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اول بن گئے. سفیر اول، اسلام کا سب سے پہلا سفیر، سب سے پہلا باہر جا کر کے اسلام کی نمائندگی کرنے والا اور تبلیغ کرنے والا یہی وہ نوجوان ہے، مصعب بن عمیر. جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے چند لوگوں کے ساتھ بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ، جو کہ 12 لوگ آئے تھے مدینے سے اور اسلام قبول کیا تھا، کر چکے تھے اسلام. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سکھانے کے لیے داعی اور مبلغ مانگا تھا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا مدینے کے اندر. یہ پہلے سفیر ہیں، پہلے مبلغ ہیں، اور مدینے کے یہ استاد ہیں. ان کو مقرئ المدینہ کہا جاتا ہے، محفظ ہیں، قرآن کو یاد کرانے والے ہیں. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچے، اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کا پڑاؤ ہوا، وہاں ٹھہرے، اور ان دونوں نے مل کر مدینے کے گھر گھر میں اسلام پہنچا دیا. مدینے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں اسلام نہ پہنچا ہو. مدینے کے بڑے بڑے قبائل جو موجود تھے ان کے سرداروں تک اپنا دین پہنچایا، قرآن کی تلاوت کی اور انہیں دین اسلام کے اندر داخل کیا. اسد ابن زرارہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بنی ظفر کے قبیلہ بنی ظفر کے علاقے میں گئے، اور ایک باغ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور چند مسلمان بھی تھے. تو اسید ابن حضیر اور سعد ابن معاذ نے دیکھ لیا، اور سعد ابن معاذ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے یہ دونوں، لیکن اپنی بنی عبد الاشل کے یہ دونوں بڑے سردار تھے، لیڈر تھے. تو سعد ابن معاذ کہا کہ اسید تم جاؤ، دیکھو یہ اسد اور یہ مصعب جو کہ مدینے سے آیا ہے فلاں باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے بے وقوفوں اور کمزوروں کو اور ہمارے نادانوں کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے. اسد میرا خالہ زاد بھائی ہے، نہیں تو میں خود جاتا، رشتہ داری ہے میری، تم جاؤ اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرو. چنانچہ حضرت اسید ابن حضیر کہتے کہ میں گیا ان دونوں کے پاس اور خوب ڈانٹ ڈپٹ میں نے کی، خوب ڈانٹ ڈپٹ کی. دین اسلام میں میرے بھائیو داعی جو ہے نا وہ ہمیشہ ان چیزوں کا سامنا کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ وہ لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ وہ مواجہہ کرتا ہے، سامنا کرتا ہے ان چیزوں کا. چنانچہ ان دونوں نے خوب ڈانٹ ڈپٹ سنی، اور اس کے بعد مصعب بن عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بیٹھ جائیں، ہم جو بات کہتے ہیں آپ سن لیں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر پسند نہیں آئے تو جیسا آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے علاقے سے نکل جائیں گے، چلے جائیں گے تو چلے جائیں گے. تو کہا کہ نہیں، یہ تو انصاف کی بات ہے. اسید ابن حضیر بیٹھ گئے، قرآن کریم کی چند آیت کریمہ کی تلاوت کی. اسد ابن زرارہ کہتے ہیں کہ ان آیات کی تلاوت ہو رہی تھی اور ان کے اسید کے چہرے کے اوپر جو رمق اور دمک رہی تھی، جو آثار آ رہے تھے، میں نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ اب یہ اسلام لائے بغیر نہیں رہیں گے. ادھر آیات ختم ہوئی، دین کی باتیں ختم ہوئیں، اور ادھر اسید ابن حضیر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے. کہا کہ آپ غسل کیجئے، کپڑے پاک کیجئے، کلمہ شہادت کا اقرار کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. فوراً کر لیا انہوں نے اسی وقت. اور اس کے بعد جب یہ گئے سعد ابن معاذ کی طرف، تو سعد ابن معاذ نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ قسم اللہ کی، یہ وہ اسید نہیں ہے جس کو میں نے بھیجا تھا، یہ لگتا ہے کہ بالکل بدلا ہوا ہے.
اس کے چہرے کے آثار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جس حالت میں گیا تھا۔ اور ادھر اسید ابن حضیر نے جا کر کے کہا کہ سعد ایسا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ، یہ لوگ تو قبائل لڑتے ہی رہتے تھے، کہا کہ بنو حارثہ کے لوگ تمہارے خلازاد بھائی سعد ابن معاذ کے پیچھے پڑے ہیں اور اسے تو قتل کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب حمیت عربوں کے اندر یہ خاندانی قبائل کی حمیت عجیب و غریب تھی، وہ ساری چیزیں بھول گیا اور بولا کہ چلو بنو حارثہ کی طرف چلو دیکھیں کیا ہے، نیزہ اٹھایا اور چلے۔ اور اسید ابن حضیر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کم سے کم جا کر کے مصعب سے ملاقات ہو جائے، بات سن لے کر کے گئے۔ تو پہلے تو گئے تو ڈانٹ ڈپٹ کیا انہوں نے بھی، سعد ابن معاذ نے، اور خاص طور سے خالزاد بھائی اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تمہاری وجہ سے یہ مدینے میں سب کچھ ہو رہا ہے اور رشتہ داری کی وجہ سے میں نگلیکٹ کرتا جا رہا ہوں۔ تو مصعب بن عمیر نے پھر وہی بات کہا کہ اگر آپ بیٹھ جائیں اور کچھ باتیں سن لیں، اگر پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر لیں گے۔ وہ بھی بیٹھ گئے اور سورہ زخرف کی چند آیات کریمہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی اور ان کے دل کی دنیا پلٹ گئی اور ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے وہی پروسیس کیا ایمان کا جو کہ اسید ابن حضیر نے کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں کبھی بنو عبد الاشہل کے بڑے سردار تھے، بڑے عظیم، بڑے سردار تھے، بڑے لیڈر تھے، پورا قبیلہ ان کے تابع تھا۔ چنانچہ کہا کہ کیا بہتر ہوتا کہ ہم قبیلے کی طرف چلتے اور انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے۔ وہ گئے، سعد ابن معاذ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ آپ تو ہمارے سردار ہیں، لیڈر ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں، ہم تو ہر بات من و عن سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا ہے، سنو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اس قبیلے کے کسی بھی مرد اور کسی خاتون سے میں اس وقت تک بات نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ لوگ وہی نہ کریں جو میں نے کیا ہے۔ بتاتے ہیں اہل سیر بتاتے کہ شام ہوتے ہوتے قبیلے کا ہر مرد اور ہر عورت اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے میرے بھائیو دین اسلام کی قربانی۔ یہی وہ مصعب بن عمیر ہیں، جب جنگ احد ہوتی ہے اور احد میں ہوتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر اتنا ایسا عظیم انسان جس کے بارے میں اب شہادتیں موجود ہے صحابہ کرام کی، لیکن یہی مصعب بن عمیر جنگ احد میں ہوتے ہیں، ان کا اور لواء الاسلام، اسلام کا جھنڈا پرچم انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے، بایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے، سینے سے لگا لیتے ہیں اور بالآخر شہادت نوش فرماتے ہیں۔ پیارے اور کفنانے اور دفنانے کی جب بات آتی ہے میرے بھائیوں تو یہ قربانی کا مرقع ہے۔ ایک کپڑا ہے جسم کے اوپر، وہ بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، جو کسی زمانے میں عرب کا قیمتی پوشاک پہنا کرتا تھا۔ صرف جسم کے اوپر ایک ایسا کپڑا ہے کہ اگر سر ڈھانکا جاتا ہے تو پاؤں کھل جاتا ہے اور پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر اذخر گھاس جو ہے اسے وہ ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ مصعب بن عمیر کی ان نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مکے کا سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا یہ نوجوان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں بعض ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا پورا کر دکھایا، یہاں تک کہ وہ اپنی موت تک پہنچ گئے، موت تک اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کے اوپر قائم رہے، اور کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور اس عہد و پیمان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔